آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 10 اخفا کے بارے میں. تو چلیے اعوذ باللہ بسم اللہ اور دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں یہ شروع میں پہلی تختی میں ہمیں یہاں پر دی گئی ہے. آپ دیکھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں تختی نمبر 10 اخفا. تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ. حروف اخفا 15 ہیں. پہلے تو آپ دیکھ لیں اخفا جو کرتے ہیں نا اس کے یہ نا حروف اخفا جو کہلاتے ہیں حروف اخفا کتنے 15 ہیں. تا سا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے ان حروف اخفا کو بغیر دیکھے آپ یاد کر لیں. پھر آگے دیکھیں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. نون نوک زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار 1 الف ہے. اخفا جو ہے اس کی مقدار کتنی ہے 1 الف ہے. اب آپ ہم اس کو بتائیں. یہاں پر کہہ رہے ہیں نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا آوے تو نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں نا پنکھا پنکھ کی ناک کی جو آواز جاتی ہے جیسے پنکھا 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 ہوگا. نون کو جیسے ہم پڑھیں گے پنکھا لیکن پڑھتے کیا ہیں اس کو پنکھا. تو اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں. دیکھیں یہ کیا ہے حمزہ ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے نون ساکن. تو نون ساکن کے بعد میں اس کا قاعدہ یہ سمجھ لیں کہ نون ساکن دیکھ لیں یہ جزم ہے. یہ کیا ہے جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا نون ساکن. نون ساکن کے بعد یا تنوین. تنوین کس کو کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. تو نون ساکن یہ نون ساکن ہو یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین ہو. اس کے بعد اگر یہ 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر اخفا کریں گے. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد میں ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے دیکھیں. تو یہ دیکھیں پہلے ہی جو تا ہے وہ ہمارا یہاں پر آ رہا ہے. تو ہم یہاں پر کیا کریں گے اب اخفا کریں گے اور اخفے کی مقدار 1 الف ہے. جیسے انتا ہے لیکن اس کو ہم پڑھیں گے انتا انتا آواز کو تھوڑا سا چھپا کے انتا. یہ کیا ہو گیا ہمارا اخفا. اب اسی طریقے سے دیکھیں میم نون پیش من. اب یہ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد میں کون سا حرف آ رہا ہے ذال. ذال حروف اخفا میں سے ہے. دیکھیے ہے یہ ذال. تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے اخفا کریں گے. من ذال زیر زی منزی را پہ شروع منذرو انت منذرو منذرو. اب یہ دیکھیں کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم 2 زبر من کی را من. اب یہ کیا آ رہا ہے ہمارا تنوین. تنوین کے بعد دیکھیں کون سا حرف آ رہا ہے کاف. کاف حروف اخفا میں سے ہے. دیکھیے یہ ہے ہمارا کاف حروف اخفا. تو یہاں پر اب کیا کریں گے اخفا کریں گے. کیسے دیکھیں کرامن کرامن من. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارا اگر ہم سادہ پڑھیں گے اس کو کرامن کا لیکن جب اخفا کر کے پڑھیں گے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے کرامن من. یہ ہمارا اخفا ہو رہا ہے کرامن کا کاف الف زبر کا کرامن کا تازر تی کرامن کاتی با یا زر بی. یہ حروف مدہ ہے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے بی کرامن کاتبی. نون زبر نا کرامن کاتبین. تو دیکھیں یہاں پر اب یہ دیکھیں کن کاف نون پیش کن. یہ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد میں کون سا حرف آ رہا ہے تا. تو یہاں پر اب کیا کریں گے اخفا کریں گے کیونکہ تا حروف اخفا میں سے ہے. تو قاعدہ کیا ہے نون ساکن کے یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا کریں گے.
تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے کن تاپشتو کنتو تاپشتو را کھڑا زبر را تو را با دو زبر بن ترابن اسی طریقے سے دیکھیں یا زبر یا تا یا زر تی یتی میم دو زبر من یتیمن یہ کیا آ رہا ہے ہمارا تنوین. اب تنوین کے بعد میں کیا آ رہا ہے فا. فا حروف اخفا میں سے ہے تو دیکھیں ہے تو یہاں پر بھی اب کیا کریں گے ہم اخفا کریں گے. یتیمن میم دو زبر من یتیمن فا زبر فا حمزہ کھڑا زبر آ فا واو کھڑا زبر وا فآوا یتیمن فآوا. دیکھیں میم نون زبر من نون ساکن آ گیا. نون ساکن کے بعد میں اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اخفا کرتے ہیں. تو حروف اخفا میں سے دال آ رہی ہے تو یہاں پر کیا کریں گے اخفا کریں گے. من دال زبر دا خا زبر خا من دخا من دخا لام زبر لا من دخل را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو زیر لن. دیکھیں یہ تنوین ہے. تنوین کس کو کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش. تو یہ دو زیر ہیں یہ بھی تنوین ہے. تو ابھی آگے کیا آ رہا ہے کاف. کاف حروف اخفا میں سے ہے تو دیکھیں ہے تو یہاں پر کیا کریں گے اخفا کریں گے. رسولن کاف زبر کا رسولن کا رایا زری کری میم دو زیر من کریمن رسولن. اب یہ ہمارا قاعدہ مین ہے لن یہاں پر ہمیں اخفا کرنا رسولن رسولن کریمن. نون علی زبر نا را دو زبر رن نارن ذال الف زبر ذا نارن. اب یہ دیکھیں رن تنوین آ رہا ہے. تنوین کے بعد میں زال آ رہا ہے. زال حروف اخفا میں سے ہے دیکھیں ہیں تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے. نارن ذا تا زبر تا نارن رن ذات نارن ذات کاف زر کی تا کھڑا زبر تا کی تا با دو پیش بن. اب یہ دیکھیں یہ بھی تنوین آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے تنوین. تو تنوین کے بعد میں کون سا حرف آ رہا ہے فا. فا حروف اخفا میں سے ہے دیکھیں ہے. تو یہ تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف انہی 15 حروف اخفا ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفا کر کے پڑھیں گے. تو یہ تنوین کے بعد میں فا حروف اخفا میں سے آ رہی ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں. کتاب فا یا زر فی کتاب بن فی حاضر ہی فی ہی کتاب فی ہی. یا واو زبر یو میم زبر ما یوما یا نون پیش یون نون ساکن ہے. آگے کون سا ہے فا. فا حروف اخفا میں سے ہے دیکھیں آ رہا ہے فا تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے. یون فا خا پیش خو یون فخو یوم یون فخو. اب اسی طریقے سے میم نون زبر من من میں دیکھیں نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد میں کون سا حرف آئے تو. اب نون ساکن آپ کو بتا چکے ہیں. نون ساکن کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے. جیسے میم کے اوپر جزم ہوگا تو میم ساکن. نون کے اوپر جزم ہو تو نون ساکن. تو نون ساکن کے بعد میں صرف نون ساکن اور تنوین کے بعد میں اگر ان حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اخفا کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ من یہاں پر بھی اخفا کریں گے. آگے تو آ رہا ہے حروف اخفا میں سے من تو قین کھڑا زبر غا من تغا فاتا زبر فتح حا دو پیش حن فتح. آگے قاف آ رہا ہے. قاف حروف اخفا میں سے تو تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اخفا کرتے ہیں. فتح قاف زبر قا رایا زری قری با دو پیش بن قریب فتح قریب. من میم نون زبر من آگے سا زبر سا تنوین نون ساکن کے بعد میں سا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے. یہاں پر بھی اخفا کریں گے. من سا قاف پیش قو من سقو لام تا زبر لت من یہ اخفا ہو رہا ہے من ثقلت. اگر ہم بغیر اخفا کے اس کو پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا من ثقلت من ثقلت. اب اخفا کر کے پڑھیں گے تو من ثقلت من ثقلت. حمزہ نون زبر ان
अब देखें अन, नून साकिन आ गया, आगे ज़ा हरूफ इख्फा में से है, देखें हैं, तो यहाँ पर भी इख्फा हुआ। अंज़ल, अंज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, ये अलिफ है, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा यानी अलिफ से पहले ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होती है, उसको भी खींच के पढ़ते हैं। तो अंज़लना, शीन या ज़बर शई, हमज़ा दो ज़ेर इन, शई इन, शई इन में कौन सा कायदा आ रहा है? शई में ये क्या है? यालीन, वाउलीन यालीन, तो ये क्या है? या साकिन से पहले ज़बर हो तो वो यालीन होती है, इसको जल्दी पढ़ते हैं। शई, हम तनवीन के बाद, अब जी देखें तनवीन आ गई, तनवीन के बाद में कौन सा हर्फ आ रहा है? क़ाफ़, क़ाफ़ हरूफ इख्फ़ा में से है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इख्फ़ा करेंगे। शई इन, हमज़ा दो ज़ेर इन, शई इन, क़ाफ़ ज़बर क़ा, शई इन क़ा, दाल या ज़ेर दी, शई इन क़दी, रा दो पेशरुन, शई इन क़दीरुन। देखें आपको समझ में आ गया होगा, ये हुरूफ इख्फ़ा हैं, इनको आप याद कर लें कि नून साकिन और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन कहते हैं जिसके ऊपर जज़म हो, जिस नून के ऊपर जज़म हो वो नून साकिन होता है, और तनवीन इसको कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। तो नून साकिन और ये तनवीन के बाद में इन हुरूफ में से कोई हर्फ आता है तो वहाँ पर इख्फ़ा करते हैं। लेकिन नून साकिन के बाद में ता आया तो यहाँ पर इख्फ़ा हुआ अंता, तनवीन के बाद में इनमें से कोई हर्फ आया तो तनवीन, ये देखें आगे क्या आ रहा है? काफ, तनवीन के बाद तो किरामन कातिबीन। इसी तरीके से ये देखें तनवीन है, तनवीन के बाद में क्या आ रहा है? काफ, काफ हुरूफ इख्फ़ा में से है, तो यहाँ पर भी इख्फ़ा करेंगे। रसूलिन करीमिन। इसी तरीके से तनवीन, ये देखें ये भी तनवीन है, इसके बाद में काफ आ रहा है, काफ हुरूफ इख्फ़ा में से है, तो यहाँ पर भी हम फ़त्हुन क़रीबुन, यहाँ पर भी हम इख्फ़ा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इख्फ़ा का कायदा समझ में आ गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अस्सलाम।